Assalamu alaikum, I'm Manar from Morocco and you're watching Moroccastani Reactions. In today's video I'll react to a video by Hasi TV. Did Rakhi Sawant accepted Islam or doing publicity stunt? تو ریسنٹلی بہت وائرل ہو گیا انٹرنیٹ پہ کہ راکھی ساونت جو کہ ایک انڈین ایکٹریس ہے جس نے ریسنٹلی اسلام کو قبول کیا ہے، ایک مسلمان سے شادی کر لی، اور مطلب یہ وائرل ہو گیا کہ وہ عمرے پہ چلے سب خوش تھے کہ جو ہے وہ عمرہ کرنے جا رہی ہے، بٹ اس کے بعد جو ایک حرکت کی ہے اس نے وہاں جا کے، تو اس پہ بہت تنقید ہوا ہے، بہت سے لوگوں کو غصہ آیا ہے، بہت سے لوگوں کو مطلب ایک برا لگا ہے کہ ایسا کیا کیوں ہے اور نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو اس کے اوپر حسیم شفقت نے ویڈیو بنائی ہے، دیکھتے ہیں کہ ان کا کیا رائے ہے اور انہوں نے اس کے بارے میں کیا بولا ہے۔ تو ڈیڈ راکھی ساونت ایکسیپٹڈ اسلام اور ڈوئنگ پبلسٹی اسٹنٹ؟ کیا اس نے واقعی دل سے اسلام کو قبول کیا ہے یا اس نے اپنی مشہوری کے لیے کیا ہے؟ جو بھی ہے آپ دیکھتے اس ویڈیو میں کیا ہونے والا ہے۔ and let's start the video. 1 2 3 السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے حسیم شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں ہسی ٹی وی۔ اس ویڈیو کو بنانے سے پہلے میں نے بہت سوچا کہ کیا مجھے اس ٹاپک پر یا اس بندی پر کوئی بات بھی کرنی چاہیے کہ ایک بندی نے ابھی اسلام قبول کیا اور ہم اس سے وہ سب ایکسپیکٹ کر رہے ہوں جو کہ ایک مسلمان گھرانے کے اندر پیدا ہونے والے شخص سے کرتے ہیں۔ مشہور انڈین ایکٹریس اور ڈانسر راکھی ساونت، جس نے اسلام قبول کرنے کے بعد اپنا نام فاطمہ رکھنے کا اعلان کیا اور اس وقت یہ عمرہ کرنے کے لیے سعودی عربیہ کے اندر موجود تھی، اب حال ہی میں انڈیا واپس آ چکی ہے۔ سعودی عربیہ سے ٹائم ٹو ٹائم اس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر مسلسل پوسٹ ہو رہی تھی۔ سب لوگ جانتے ہیں کہ یہ بندی کتنی بڑی اٹینشن سیکر ہے، ہر وقت میڈیا کے اندر رہنے کے لیے اور سکینڈل بنا کر مشہور ہونے کے لیے یہ کئی طرح کی واہیات، بچکانہ قسم کی حرکتیں کرتی رہتی ہے، جو کہ ہم سبھی لوگ جانتے ہیں۔ فاطمہ یعنی راکھی ساونت کے مطابق اس نے عادل خان دورانی نام کے ایک مسلمان لڑکے سے شادی کی تھی۔ اس کا سیکشول افیئر تھا اس لڑکے کے ساتھ شادی سے پہلے بھی۔ شادی کے پہلے اس نے عادل سے پیار کی وجہ سے اسلام بھی قبول کر لیا اور کچھ ہی دنوں کے بعد ان دونوں کے اندر علیحدگی ہو گئی۔ اب اس سیپریشن کی وجہ کیا تھی، اس کو لے کر ان دونوں کے بالکل الگ الگ موقف ہیں۔ راکھی یعنی فاطمہ کا کہنا ہے کہ عادل نے صرف بالی ووڈ کے اندر انٹری لینے کے لیے اسے استعمال کیا، اس کے پیسے کو اڑایا، اس پر تشدد کیا، اسے چیٹ کیا، وہ پہلے سے شادی شدہ تھا، میرے ساتھ مطلب پورا ہونے کے بعد اس نے مجھے طلاق دے کر چھوڑ دیا، اس کے گھر والوں نے مجھے کبھی بھی قبول نہیں کیا۔ جبکہ عادل کا کہنا ہے کہ ہم دونوں کے درمیان شادی کے بعد سے ہی معاملات اچھے نہیں تھے، میں نے یہ تعلق ختم کرنے کے لیے طلاق کا کہا تو الٹا راکھی نے مجھ پر تشدد کیا اور مجھ سے شادی کے وقت بھی یہ کسی رتیش نام کے لڑکے سے پہلے سے شادی شدہ تھی۔ دیکھیں اب اس تمام کہانی کے اندر سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، ان کی پرسنل لائف ہے۔ ہمارا کنسرن یہ ہے کہ اسلام لانے کے بعد راکھی ساونت نے، جسے بالی ووڈ کے اندر ڈرامہ کوئین کہا جاتا ہے، کیا یہ اسلام کو صرف ایک پبلسٹی سٹنٹ کے لیے استعمال کر رہی ہے یا پھر واقعی یہ دل سے اسلام قبول کر چکی ہے؟ کیونکہ اس بندی کی حرکتیں آپ کو کنفیوز کر دیں گی کہ میڈیا کے اندر تو ایک طرف یہ کہے گی کہ اسلام برا نہیں ہے بلکہ عادل جیسا مسلمان برا تھا، میں طلاق کے بعد بھی مسلم ہوں، تو دوسری طرف اسلام لانے کے بعد بھی وہی ولگر لائف سٹائل، ہندو مندروں کے اندر جا کر پوجا کرنا، درباروں پر جا کر چادریں چڑھانا، خانہ کعبہ کے سامنے جا کر روتے ہوئے یہ ویڈیو ڈالنا کہ عادل نے میری زندگی خراب کر دی ہے، مجھے انصاف چاہیے، یہ ڈرامہ کر کے پوری دنیا کو روتے ہوئے دکھانا، مسجد نبوی میں لوگوں کے ساتھ سیلفیاں کھچوانا جیسے کوئی بہت بڑی مسلم رول ماڈل ہو، یعنی مسلم آڈینس سے ہمدردیاں سمیٹنا۔ ان دونوں چیزوں کے دو رخ ہو سکتے ہیں، ایک تو یہ کہ جان بوجھ کر اسلام قبول کر کے پبلسٹی سٹنٹ کر کے ڈرامہ کر کے خبروں کے اندر ان رہنا چاہتی ہے کیونکہ طلاق کے بعد اس کے پاس کوئی ٹاپک ہی نہیں بچا، اور بالی ووڈ کا جو بھی بندہ خبروں سے یا پھر نیوز سے آؤٹ ہو جائے تو اس کو کوئی بالی ووڈ کے اندر پوچھتا بھی نہیں ہے، انہیں ان کی مشہوری کے حساب سے معاوضہ ملتا ہے، اور ہندو مسلم تو ویسے بھی انڈیا کے اندر ہر وقت ٹرینڈنگ پر ہی رہتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ یہ دل سے اسلام تو قبول کر چکی ہے مگر اسے کسی نے اسلامی تعلیمات اور دین کو ٹھیک سے سمجھایا نہیں ہے کہ دین اسلام صرف اپنا نام بدل لینا یا پھر خود کو عمرہ کے دوران کور کرنے کا نام نہیں، بلکہ پورا ایک لائف سٹائل ہے کہ اللہ کے حکم کے مطابق کیسے زندگی گزارنی ہے۔ بالی ووڈ کی کئی مشہور شخصیات نے اسلام قبول کیا اور کئی پہلے سے مسلمان تھی، مگر جب ان کو ہدایت ملی تو انہوں نے نہ صرف اس انڈسٹری کو چھوڑ کر اللہ کے راستے پر چل پڑیں بلکہ پیچھے مڑ کر بھی کبھی نہیں دیکھا۔ پر میڈم کو دونوں کشتیوں کے اندر سوار ہونا ہے، دونوں طرف کے مزے لینے ہیں۔
دیکھیں جب بھی آپ کسی ادارہ کے اندر شامل ہونا چاہتے ہیں، مثال کے طور پر آپ فوجی بننا چاہتے ہیں، تو ہر ادارے کے کچھ اصول، ضابطے، قانون ہوتے ہیں جن کو آپ کو فالو کرنا پڑتا ہے، ورنہ آپ ایک فوجی بن کر فوج کا حصہ نہیں رہ سکتے۔ بالکل اسی طرح سے اسلام ایک پورا زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، اس کے اندر بھی اللہ کے قانون موجود ہیں، حلال حرام، جنہیں ہم شرعی قانون کہتے ہیں۔ ایک مسلمان کے لیے جائز ناجائز کی تعلیم موجود ہے، جس کے بغیر کوئی بھی شخص نام کا مسلمان تو ہو سکتا ہے، پر اصل اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ جس شخص نے ان کو اسلام قبول کروایا، انہیں چاہیے تھا کہ اسلامی قوانین کے مطابق ان کو کچھ تعلیم بھی دیتا کہ اسلام کے اندر کیا کچھ حلال ہے، ایک مسلمان کے لیے کیا قانون ہے، کیا ضابطے ہیں۔ خانہ کعبہ مسلمانوں کے لیے سب سے مقدس عبادت کی جگہ ہے، یہاں پر آواز اونچی کرنے کی بھی اجازت نہیں، اور وہاں پر بیٹھ کر اس طرح کے ڈرامے کر کے دنیا کو دکھانے کا کیا مقصد ہے؟ عبادت تو بندے اور اللہ کا معاملہ ہوتا ہے کہ آپ جو چاہیں اللہ سے مانگیں، جیسے چاہے عبادت کریں، لیکن اسے سوشل میڈیا پر ڈال کر رو رو کر خبر بنانا کیا اس مقام کی توہین نہیں ہے؟ دنیا بھر کے مسلمان یہاں پر جا کر اپنی یادگاروں کے لیے تصویریں اور ویڈیوز بناتے ہیں، اس کے اندر کوئی حرج نہیں، لیکن یہاں پر جا کر ڈرامے کرنا یہ سراسر جہالت ہے، یہ سیدھا سیدھا اٹینشن سیکنگ کے لیے پبلسٹی سٹنٹ ہے۔ یا اللہ، اب میں کہاں جاؤں، کیا کروں؟ تم نے مجھے لوٹ لیا، برباد کر لیا، اللہ نے مجھے اپنا لیا، میرا عمرہ پورا ہوا، ایک عورت کی زندگی برباد کر دی اس نے۔ اللہ میرے ساتھ نیائے ہو، کیوں؟ تمہیں کیا حق تھا میری زندگی برباد کرنے کا؟ یا اللہ میرا انصاف کرو۔ اور اللہ سے حساب نہیں بلکہ رحمت اور مغفرت مانگتے ہیں۔ وہ تو دلوں میں اٹھنے والی آوازوں کو بھی سنتا ہے، اسے چیخ چیخ کر اپنی فریادوں کو نہیں سنوانا پڑتا۔ مسجد نبوی کے اندر لوگ اس کے ساتھ مل کر سیلفیاں لے رہے ہیں، حالانکہ یہ ادب کی جگہ ہے، یہاں پر اونچی آواز کے اندر بات کرنے والے لوگوں کے اعمال تک برباد ہو جاتے ہیں، پر یہاں پر تو فوٹو سیشن چل رہا ہے۔ بڑے فخر سے یہ جاہل مسلمان سیلفیاں لے رہے ہیں جیسے یہ کوئی بہت بڑی مسلم سیلیبریٹی ہو۔ ہمارے نبی کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کا ہی خیال کر لینا چاہیے تھا، کیونکہ وہ تو حیا اور شرم کے اندر دنیا کی تمام عورتوں کے لیے مثال تھی، جنتی عورتوں کی سردار ہیں، اور یہاں پر نامحرم عورت کے ساتھ سیلفیاں لینے کے لیے ہجوم لگا ہوا ہے۔ یہ بندی اپنے اعمال کی ذمہ دار ہے، نہ کہ ان لوگوں کے جو کہ اس کے آس پاس موجود ہیں۔ اگر فاطمہ یا پھر راکھی عمرہ پر آئی ہے تو اپنی جنت کے لیے اور اپنے ثواب کے لیے، نہ کہ ان لوگوں کے ثواب کے لیے۔ ان لوگوں کو اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے جس مقصد کے لیے وہ یہاں پر آئے ہیں، یعنی عبادت کے لیے۔ دیکھیں بالی ووڈ کی کئی مثالیں ہمارے سامنے ہیں کہ جن لوگوں نے اسلام قبول کیا، اپنی زندگیوں کو بدلا اسلام کے لیے، ان کے پورے کریکٹر اور ان کی زندگی کے اندر بدلاؤ آ گیا۔ لیکن جب کوئی شخص صرف پبلسٹی سٹنٹ کے لیے اسلام کو استعمال کرے تو اس کا فرق واضح طور پر ایسے شخص کے ایکشن سے کہیں نہ کہیں پر دکھ ہی جاتا ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ یہ عورت اپنی جہالت کے اندر ایسا کر کے اسلام کو بدنام کر رہی ہے، بلکہ یہ بہت ہی شاطر اور ڈرامے باز عورت ہے، اس کا مقصد صرف اور صرف اٹینشن سیکنگ ہے۔ مسلمان عورت کا لیبل لگا کر اپنی پروموشن ہے اور اسے اسلام کے اندر کوئی انٹرسٹ نہیں۔ یہ میرا اپنا گمان ہے اس کی لائف کا ٹریکنگ ریکارڈ دیکھتے ہوئے۔ کہ مجھے پیٹ تلکھی جیسی عورتیں جو ہوتی ہیں ان سے بات بھی کرنا بہت ڈینجرس ہوتا ہے۔ کیریکٹر لیس عورت، تمہارے نقلی دانت، تمہارے نقلی بال، وہ لڑکی ہے وہ لڑکا ہے، مجھے وہی نہیں سمجھ۔ اتنی محنت سے زندگی اور شرم آنی چاہیے، لعنت ہے اس کے، تھوکتی ہوں اس کے منہ پہ۔ کہتا ہے بگ باس جانا ہے، اس کے ایکتا کپور جی کے شو میں جانا ہے، اسے سٹار بننا ہے، 1 روپیہ لے کر نہیں آیا، فقرا بھکاری نلے، تیری طرح نہیں ہوں۔ راکھی نے مجھے پبلسٹی کچھ نہیں دی ہے، میں نے راکھی کو پبلسٹی دی ہے، اور راکھی نے مجھے بدلے میں سے بدنامی، جیل، کورٹ کچہری، بربادی، مجھے لوٹا ہے، میرے پیسوں کو مس یوز کیا۔ Forget it about I'm a Rakhi Sawan, the dashing Mardani, you know, just forget about that. Me, I'm a biggest. میں جہاں جاتی کنٹروورسی ہو جاتی، کنٹروورسی چائلڈ جس کو بولتے ہیں، میں کبھی چاہتی نہیں ہوں، لیکن وہ میرے ساتھ ہو جاتی۔ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ وحی کے علاوہ کوئی بھی شخص یہ نہیں بتا سکتا کہ کسی شخص کے دل کے اندر کیا ہے، وہ سچا ہے یا پھر جھوٹا، کہیں وہ منافق تو نہیں۔ اسی لیے ہم کسی کے بارے میں حتمی طور پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ یقیناً ایسا ہی ہے کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے۔ میری دعا ہے کہ اگر اس عورت نے دل سے اسلام قبول کیا ہے تو اللہ اسے ہدایت دے، اور اسے ابھی دین اسلام کے بارے میں بہت کچھ جاننا باقی ہے، ورنہ یہ اسی طرح کی حرکتوں کی وجہ سے مسلمانوں اور اسلام کی بدنامی کی وجہ آگے بھی جا کر بنتی رہے گی، جیسی حرکتیں یہ آج کر رہی ہے۔ پر ہمارے لیے اسے ڈسکس کرنا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ اس طرح کے پبلک سیلیبریٹی نوجوان نسل کے لیے موٹیویشن ہوتے ہیں۔ اگر آج یہ ایسا کر رہی ہے تو کل کوئی اور لڑکی بھی بالکل ایسا ہی کرے گی، کیونکہ اس کے لیے یہ کامیابی کا شارٹ کٹ ہوگا اور پھر یہ سلسلہ چل نکلے گا۔ ایسے لوگوں کی پہچان کرنا بہت ضروری ہے۔ باقی آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔
سو یہ تھی حسین شفقت کی ویڈیو ریگارڈنگ راکھی ساونت جو عمرہ کرنے گئی تھی اور اس طرح کا ڈرامہ کیا تھا بالکل کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر. تو نمبر 1 تو یہ ہے کہ ہم جج تو کبھی نہیں کر سکتے کہ اس نے دل سے اسلام کو قبول کیا ہے یا صرف اپنی پبلسٹی کے لیے کیا ہے. یہ تو کوئی بھی جج نہیں کر سکتا اور ہمیں بالکل حق نہیں ہے کہ ہم جج کریں کہ اس نے کیا واقعی اسلام کو دل سے قبول کیا ہے یا نہیں, کیونکہ دلوں کا حال تو صرف وہی جانتا ہے جنہوں نے ہمیں بنایا ہے, جو ہمارا رب ہے, جو ہمارا خالق ہے. صرف اسی کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے دل میں کیا چل رہا ہے اور ہماری نیت کیا ہے. تو اس لحاظ سے جو ہے ہم اس کو جج نہیں کر سکتے اس طرح سے. لیکن کیوں اس حرکت کے بارے میں کیوں ہائی لائٹ کرنا بہت ضروری تھا, اس طرح کی ویڈیوز بنانا کیوں ضروری تھا, یہ حسین شفقت نے بتایا بھی ہے کہ اگر ایسا نہیں ہوتا, اگر اس طرح سے ویڈیوز نہیں بنتی اور اس طرح سے لوگ بات نہیں کرتے کہ یہ غلط ہے اور اس چیز کو ہائی لائٹ نہ کرتے, تو پھر آگے جا کے جو ہے لوگ اس سے انسپائر ہو کے اور جس کو انٹرنیٹ پہ مشہور ہونا ہے یا پبلسٹی چاہیے تو اس جگہ پہ جا کے جو ہے اور اس طرح کی ویڈیوز ڈال کے اور بس مشہور ہو جائیں. تو یہ جوانوں میں ایک ٹرینڈ ہو جائے گی کہ وہاں پر اس مقام پہ جا کے اور بس اپنا ٹرینڈ چلانا ہے. تو یہ ذرا سی جو ہے اس مقام کی جو ہے وہ توہین ہو جائے گی. تو اس لیے جو ہے اس ٹاپک پہ بات کرنا اس لیے ضروری تھا تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آئے کہ ایسی حرکتیں کرنا نہیں چاہیے اس مقام پہ. ادروائز کیونکہ وہ ریسنٹلی مسلمان ہوئی ہے اور وہ مسلمان گھرانے سے تو تعلق نہیں رکھتی, تو اس لیے ہم اس سے زیادہ چیزیں ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس کے علم میں نہیں ہے کہ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے, شاید اس کو نہیں پتہ. ہم تھوڑا بہت ایک مارجن رکھ سکتے ہیں کیونکہ وہ ریسنٹلی مسلمان ہوئی ہیں, تو وہ ہو سکتا ہے کہ اس کے دماغ میں یہ بات نہیں آئی ہوگی کہ وہ اس طرح حرکت کرے گی تو وہ اس مقام کی توہین ہوگی, اور شاید اس کو کسی نے پہلے بتایا نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم اس کو جج نہیں کر سکتے کہ کیا اسلام قبول کرنے کے معاملے میں کیا اس نے سچے دل سے اسلام کو قبول کیا ہے یا صرف تاکہ وہ اس کے لیے ایک ٹرینڈ بن جائے اور وہ سارے لوگ اس کے بارے میں بات کرنا شروع ہو جائے اور اپنی مشہوری کے لیے کیا ہوگا یا نہیں. اس کے بارے میں ہم ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے اور ہمیں بالکل حق نہیں ہے کہ ہم اس چیز کو ڈیسائیڈ کریں. لیکن اگین سے جیسے حسین شفقت نے بولا ہے کہ اس ٹاپک کو ہائی لائٹ کرنے کا مقصد صرف یہ ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ایسی حرکتیں کرنا بالکل اچھی بات نہیں ہے, تاکہ پھر آگے لوگ جو ہیں اس طرح کی ٹرینڈ کو فالو نہ کریں. اگر اس حرکت پہ کوئی بات نہ کریں, کوئی اس کو ہائی لائٹ نہ کریں, تو پھر لوگ جو دیکھتے ہیں اس کو پھر ان کو لگے کہ ایسا کرنا جائز ہے اور ہم بھی کر سکتے ہیں, دیکھو اس نے ایسا کیا ہے, اور ایک دم جو ہے وہ انٹرنیٹ پہ مشہور ہو گئی اور اس کی ویڈیو وائرل ہو گئی تو ہم بھی کر سکتے ہیں. لیکن اگر اس طرح سے سٹینڈ لے کر اور اس ٹاپک پہ بات ہو جائے اور اس کو ہائی لائٹ کیا جائے اور واضح کیا جائے کہ یہ ذرا سی جو ہے اس مقام کی توہین ہے اور ایسا نہیں کرنا چاہیے, تو پھر لوگوں کو سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو بس یہی مقصد ہے ایسی ویڈیو بنانے کی. تو ادروائز جج کرنے کا تو کسی کو حق نہیں ہوتا. تو دیٹس اٹ. آپ اپنا رائے ضرور کامنٹس میں بتائیے اس کے بارے میں کہ آپ کا کیا رائے ہے, اور ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. چل رہے ہیں, اپنا بہت خیال رکھیے گا. فی امان اللہ. میرا دھرتی پہ